کریں کہ ہم زندگی میں ان ٹارگٹس کو اچیو کر سکیں۔ آج یسایہ کے 41ویں باب میں ہم چلے گئے، اور یسایہ کی کتاب کا تعارف ہم گاہے بگاہے، اور جب اس کتاب کو ہم نے شروع کیا ہم اس تعارف کو دیکھتے رہے، پڑھتے رہے۔ مختصر تعارف وہی جو ہمیں نام کا مطلب جو ہے وہ پھر سے یاد کرنا ہے، کیا ہے؟ یہوہ نجات ہے۔ اور اس کتاب کا بڑا مضمون بھی دراصل نجات ہی ہے، بشارت ہے، اور یہ کتاب پرانے عہد نامے کی بڑی انجیل ہے، جس کو کھولنا ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ اسی میں سے جو ہم انجیل مقدس کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے بھی انجیل وہی تھی جو آج متی سے لے کر مکاشفہ تک ہم دیکھتے ہیں، وہی تھی۔ اور یسایہ کی کتاب میں بھی اسی طرح سے المسیح کو نجات دہندہ کے طور پر پیش کیا گیا۔ 39ویں باب کے بعد اسرائیل کا قدوس، یہ بڑا مضمون رہا اور یہ چلے گا، یعنی ان ابواب میں ہم دیکھیں گے ایک بڑا مضمون کیا ہے؟ اسرائیل کا قدوس۔ اور دوسرا ساتھ ہم اسیری کو دیکھ رہے تھے۔ پچھلی دفعہ ہم نے کیا دیکھا؟ اسیری، اور اس اسیری میں اسرائیل کے قدوس کا اسیر ہونا ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ زندگی ہے، اور اسرائیل کے قدوس کے علاوہ کسی اور کا اسیر ہونا ہمارے لیے موت ہے، اور ہم اسیر نہیں ہے۔ یہ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا۔ آج یسایہ کے 41ویں باب کو 4 حصوں میں ہم دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ مختصر طور پر اس چیپٹر کو جان اور سمجھ سکیں۔ 4 حصے۔ پہلا حصہ جو ہم نے سنا 41ویں باب کی پہلی آیت سے 7ویں آیت تک، اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلا حصہ ہے، اور اس حصے کو بھی ہم 2 طرفہ عہد میں اس پر غور کریں گے۔ دوسرا حصہ 8ویں آیت سے 20ویں آیت تک کہ خدا اپنے لوگوں کے لیے کیا کچھ کرے گا، اور پھر تیسرا حصہ جو ہے وہ 41ویں باب کی یعنی 21ویں آیت سے 24ویں آیت تک، جہاں پر اور معبودوں کی عدالت کے لیے بھی خدا نے کہا ہے، اور چوتھا حصہ جو ہے وہ 25ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت تک کہ خدا شمال میں سے بھی جو ہے وہ ایک سورج کو طلوع کرے گا۔ یعنی ان 4 حصوں کو ہمیں دیکھنا اور سمجھنا ہے، اور مشکل ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ مشکل ہے۔ جب تک ہم پورے دھیان سے اس کو نہیں سنیں گے ہمیں شاید یہ سمجھ نہیں آئے گا۔ دوسرا تواریخ 30واں باب، اس کا 6 اور 7ویں آیت ضرور پڑھیے۔ دوسرا تواریخ اس کا 30واں باب، اس کی 6 اور 7ویں آیت۔ جی دوسرا تواریخ کیا ہو، کیا کرو؟ بنی اسرائیل سے کیا کہا؟ کس کی طرف متوجہ ہو؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کی طرف کو کیا کرو؟ رجوع لاؤ، تاکہ وہ کیا کرے؟ جو تمہارا بقیہ بچ رہا ہے، اسیر نہیں ہوئے، ان کی طرف اپنا دھیان کرے۔ اور یہ 41واں باب جب ہم دیکھتے ہیں تو اسیری کا وہ حصہ جو خدا انسان میں نہیں چاہتا، اس حصے کو چھیڑا گیا۔ زمینی اسیری، کہ اگر آپ اسیر بھی ہوں کسی اور ملک کے، کسی اور فوج کے، کسی اور امت یا قوم کے اسیر ہوں، وہ خدا کے لیے زیادہ اہم نہیں، بلکہ زیادہ کیا اہم ہے کہ آپ اسیر بھی نہ ہوں اور کسی اور معبود کے کیا ہو جائیں؟ اسیر ہو جائیں۔ اس لیے وہ کیا کہتا ہے کہ جو بقیہ بچ رہا ہے وہ کیا کرے؟ اس کا مطلب ہے
کہ بنی اسرائیل کا جو بقیہ جو اسیر نہیں ہوا، انہوں نے بھی کیا کیا؟ خدا کو ترک کیا، اور خدا کی طرف متوجہ ہونے کے لیے وہ یہ لکھتا ہے کہ تم اپنے ابراہیم، اسحاق اور خدا کی یعقوب کے خدا کی طرف کیا کرو؟ رجوع لو، تاکہ خدا جو اسیر نہیں ہے پھر بھی ان کی زندگی اسیر ہے اور معبودوں کی، اس لیے خدا ان کی طرف متوجہ ہو۔ یہ جو پہلا حصہ ہے، دو طرفہ عہد ہم جانتے ہیں۔ اگر آپ ان 7 آیات کو اپنے غور سے سنا ہے تو پھر اور دو طرفہ عہد کو بھی آپ جانتے اور سمجھتے ہیں تو ضرور یہ آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ غور کریں، اے جزیروں کیا کرو؟ اے جزیروں میرے حضور خاموش رہو، اور امتیں عصر نو زور حاصل کریں۔ یعنی امتیں اور جزیرے، دنیا کی امتوں کو ایک خوشخبری سنائی گئی۔ ابراہیم کو یہ بات بتائی گئی کہ تیرے سبب سے کیا ہوگا؟ قومیں کیا کریں گی؟ برکت پائیں گی، امتیں تیری نسل میں سے ہوں گی۔ اور ابراہیم کی نسل دراصل ہے کیا؟ ابراہیم کی نسل کون ہے؟ ابراہیم کی نسل کون ہے؟ ہم ہیں۔ ابراہیم کی نسل اسرائیل ہے۔ ابراہیم کی نسل یعنی وہ ایمانداروں کا باپ، اور اس کی نسل ایمانداروں کو اس کی نسل کہا۔ دنیا میں کوئی بھی ایماندار ہے وہ کیا ہے؟ وہ ابراہیم کی نسل سے ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ ایمانداروں کا باپ ہے۔ اس لیے بڑا اہم سوال امتوں کے لیے اور جزیروں کے لیے، عصر نو، ابراہیم کی نسل ایماندار خدا کو بھول گئے۔ کس کو بھول گئے؟ خدا کو بھول گئے۔ اور یسایہ کے اس 41ویں باب میں اس نے کہا عصر نو کیا کرو؟ زور حاصل کر، وہ نزدیک آ کر عرض کریں آؤ ہم مل کر عدالت کے لیے نزدیک ہو۔ یہ کس عدالت کی بات ہے؟ یہ امتوں کے لیے کس عدالت کی بات ہے؟ یہ جزیروں کے لیے کس عدالت کی بات ہے؟ یہ اسی عدالت کی بات ہے جس کے لیے آگے لکھا ہے کس نے مشرق سے اس کو برپا کیا؟ کس نے؟ آگے کیا لکھا ہے؟ جس کو وہ صداقت سے اپنے قدموں میں بلاتا ہے۔ انگلش بائبل زیادہ واضح۔ انگلش بائبل میں لکھا ہے کہ یہ دراصل صداقت کے وسیلے سے، پاکیزگی کے وسیلے سے، جسے ہم لفظ سچائی کہتے ہیں، اس کے وسیلے سے وہ قوموں اور امتوں کو کہاں بلاتا ہے؟ اپنے قدموں میں بلاتا ہے۔ کس کے وسیلے سے؟ صداقت۔ دہرا دیجیے میرے ساتھ، کس کے وسیلے سے؟ صداقت۔ اور ہم دو طرفہ عہد میں پڑھ چکے ہیں، پروسیس آف سالویشن میں پڑھ چکے ہیں کہ صداقت کے بغیر خدا کی عدالت میں معافی حاصل کرنا ناممکن ہے۔ خدا کی عدالت میں معافی حاصل کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ صداقت، سچائی۔ اور کیا ابراہیم کی نسل صداقت سے معمور تھی؟ ہم صداقت سے معمور ہیں؟ کیا ہماری صداقت سے ایسا ممکن ہوا کہ ہم خدا کی عدالت میں راست باز ٹھہرے؟ نہیں۔ آگے لکھا ہے یہ کس نے کیا؟ وہ کون ہے؟ اگر آپ میرے ساتھ چوتھی آیت دیکھیے کیا لکھا ہے؟
یہ کس نے کیا؟ امتوں اور جزیروں قوموں کو ابراہیم کی نسل میں شامل کیا. کس نے کیا؟ کیا لکھا ہے؟ کس نے کیا؟ ابتدائی پشتوں کو طلب کر کے. اور انگلش میں جو لفظ استعمال کیا گیا پہلی نسل اور آخری نسل تک، پہلی پشتوں کی بات نہیں. دنیا کے ہر ایک شخص کو اپنی صداقت کے وسیلے سے خدا کی عدالت میں کیا ٹھہرایا؟ کیا ٹھہرایا؟ راست باز ٹھہرایا. اور کس نے کیا؟ یہ آگے لکھا ہے، میں خداوند نے جو اول و آخر وہ میں ہی ہوں. یہ خداوند ہے جس نے جزیروں، امتوں، قوموں، پہلی نسل سے لے کر آخری نسل تک، ابتدا سے کچھ تعمیر ہونے سے پہلے، کچھ پیدا ہونے سے پہلے، کچھ بنانے سے پہلے، وہ کون ہے؟ وہ جو اول اور آخر ہے. اس کی نجات بھی کیا ہے؟ اول اور آخر ہے. وہ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک کے لیے موجود ہے. لیکن جب ہم دو طرفہ عہد کو اس حصے میں جان لیتے ہیں کہ انسان کو بنانے سے پہلے خدا نے باپ، بیٹے اور روح القدس نے آپس میں کیا کیا؟ عہد باندھا. اور بیٹے کے ذمہ کہ وہ انسان کے لیے راست بازی کمائے، صداقت، کیونکہ خدا کی عدالت میں فضل اور سچائی کے بغیر راست باز ٹھہرنا ناممکن تھا. اور نیک عمل کوئی بھی کرتا رہے، جو صادق نہیں ہے اس کے نیک مال کی صداقت شمار نہیں ہو سکتی. کیونکہ امرود کے پیڑ پر انجیر لگ گئی، ایسا ہی ہو گیا. یا ایسا ہوا کہ اونٹ کٹارے پر کیا لگ گیا؟ مینگو لگ گیا. مینگو بڑا پسند ہے، سیزن آ رہا ہے مینگو کا، بچے انتظار کر رہے ہیں. اور کچھ بچے کہہ رہے ہیں پاپا پیٹی ہی لانا، پوری پیٹیاں جو ہے نا وہ آئیں، کیونکہ مینگو ہمیں بہت پسند ہے. اور انسان کی اندر کی حالت اونٹ کٹارے جیسی، اور اس پر نیک عمل کیسا؟ کیسا؟ چونسے جیسا. چونسا کون سا آپ کو پسند ہے؟ چونسا، لنگڑا. اور آم کی کوئی 1000 نسلیں ہیں، اور اس میں سے بہت ساری ہم شاید نہیں جانتے. لیکن انسان کے حالت یہی ہے. دوسرا حصہ کیا کر؟ پر تو ہے اسرائیل، اسرائیل کے لیے قومیں اور امتیں خدا کو جان کر اگر بھول گئی، ابراہیم کی نسل میں آنے کے باوجود خدا کو اگر بھول گئی، تو اے اسرائیل کیا کر؟ اے یعقوب جس کو میں نے پسند کیا، جس کو میں نے انتہا سے بلایا، جس پر میں نے یہ بڑا بھید کھولا، جو یہ جان چکا تھا کہ خدا کون ہے، خداوند کون ہے، نجات دہندہ کون ہے، اور کس کی صداقت کے وسیلے سے اسرائیل کہلایا ہے. بڑا سخت لفظ استعمال کیا. اگر آپ دیکھیے 12ویں آیت، 13ویں 14ویں آیت کیا لکھا ہے؟ 14ویں آیت میں تیری مدد کو ہراساں نہ ہو اے کیڑے. کیا لکھا ہے؟ اے کیڑے. کیڑے، کیڑے کیا لفظ استعمال ہوا؟ کیڑا. خدا کی نظر میں انسان کی صداقت کا یہی حال ہے، یہی حال ہے. کیڑے کی طرح وہ بھرپور انسان نہیں بنا. گو کہ اسے نام دیا، کیا نام دیا؟ اسرائیل.
اسرائیل ہم بھی خدا کی نظر میں کیا ہے؟ پھر کیڑے ہی ٹھہرے، جو کیا کرتے ہیں؟ اپنی صداقت پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم بھی خدا کی نظر میں کیڑے ٹھہرے، جو خدا کو جاننے کے بعد، اس کے پروسیس آف سلویشن کو جاننے کے بعد، زندہ خدا کو جاننے کے بعد، اس نے یہی کہا کہ میں خدا پہلی نسل سے لے کر آخری نسل تک تخلیق کرنے سے پہلے بچا چکا، اور یعقوب کی نسل جانتی ہے، کلیسیا یہ جانتی ہے۔ پھر بھی اگر وہ خدا کو چھوڑ دے، پھر بھی اگر وہ تلاش کرے، وہ پیاسی ہو، یہ 41واں باب ضرور پڑھیے، بنی اسرائیل کی پیاس کا ذکر ہے۔ میں اس پر پانی انڈیلوں گا، میں صحرا میں زیتون لگاؤں گا، اسی میں لکھا ہے۔ میں اس پر اور نعمتیں اور برکتیں دوں گا، تاکہ وہ کیا نہ رہے؟ پیاسا نہ رہے۔ لیکن اس کی پیاس کیسے جائے گی؟ اس انسان کی جو خدا کو جان کر پھر بھول جائے اس کے کاموں کو، کہ وہ اس نے کس طرح سے مجھے محفوظ کیا، بھول جائے، اس کی پیاس جتنی مرضی زیتون ہو، اس کی پیاس نہیں بجھے۔ کس سے بجھے گی؟ کس سے بجھے گی؟ کہ وہ زندہ خدا کو جانے اور کیا کرے؟ اپنی زندگی میں وہ مقام دے جو خدا بنی اسرائیل سے سوال کر رہا ہے۔ اور سوال کیا ہے؟ اے میرے بندے، اے یعقوب، کیا کیا؟ میں نے پسند کیا جو میرے دوست ابراہم کی نسل سے ہے، تو جس کو میں نے زمین کی انتہا سے بلایا۔ ہمیں اگر وہ ابراہم کی نسل میں شامل کرے، اور ہم اگلے تیسرے حصے میں جب جا کے دیکھتے ہیں اس طرح کے ہو جائیں، تو پھر خدا کے سوال بنتے ہیں۔ یہ بنتا ہے کہ خدا ہم سے سوال کرے، اور نہ صرف اس نے بلایا بلکہ کیا کہا؟ میں تجھے کیا کروں گا؟ ایک اپنا ہتھیار بناؤں گا۔ اپنا کیا کروں گا؟ اپنا ہتھیار۔ آئیے دیکھیے میرے ساتھ 14ویں آیت، 15ویں اور 16ویں آیت پڑھیے۔ اسرائیل کے قدوس پر کیا کرے گا؟ میں تجھے کیا بناؤں گا؟ دندانہ وار، کیا ایک آلہ۔ تو چٹانوں کو کیا کرے گا؟ ریزہ ریزہ۔ اسرائیل کو ماربل کا کام تو خدا نے نہیں دینا، کوئی چٹانیں توڑے، ماربل نکالے اور بیچے۔ یہ کون سی چٹانیں ہیں جن کو وہ کیا کرے گا؟ ریزہ ریزہ۔ یہ وہی چٹانیں ہیں جن سے معبود بنتے ہیں، جن کو تراش کر بت بنائے جاتے ہیں۔ یہ وہی پتھر ہیں جو انگوٹھیوں میں پہن کر ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو ذرا محفوظ بھی کر لیتے ہیں۔ اور ذرا سینٹر والی جو انگوٹھی ہے، انگلی ہے، اس پر پہنا ہو کوئی زبردست پتھر، ہے نا، جو دوسروں کو بھی معلوم ہو کہ یہ کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ بندہ پتھر نے سے کیا کیا ہوا ہے؟ محفوظ کیا ہوا۔ دیوتا بھی بنتے تراش کر، اور تو کیا کرے گا؟ ایسے معبودوں کو ریزہ ریزہ کر دے، توڑ دے گا۔
جن پر انسان فخر کرے. اور پھر تو کیا کرے گا؟ اسرائیل کے قدوس پر کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ کیوں ہے جی؟ کیا ہوا سب کو؟ روزہ تو نہیں لگن ڈیا؟ کیا ہوا ہے؟ روزہ نہیں پھر بول دے نہیں بھی لگ رہے جمیں نا روزہ لگ گیا نا. کیوں بچوں ایسا؟ وہ کچھ اور تو نہیں سوچی جا رہے، میں تو پیغام سنائی جاؤں تسی کچھ اور سوچی جاؤ. کہیں انگوٹھیوں میں تو نہیں گھس گئے ہے نا؟ انگوٹھیاں یاد کر رہے ہو کہ میرا پتھر فلاں میں ایڈا مہنگا لیا یار، پادری صاحب نے آج کی کہہ دیتا ہے نا. ایسا نہیں. اور اسرائیل یعنی آپ کس پر فخر کریں گے؟ انگوٹھی پر، پتھر پر، جو تراشی ہوئی مورتیں ہیں ان پر، کسی رسم پر، کسی اور چیز پر کس پر فخر کریں گے؟ اسرائیل کے قدوس پر. کیوں؟ اس نے پہلی نسل سے لے کر آخری نسل تک مجھے کیا کیا؟ محفوظ کر لیا. اس لیے میں اسرائیل کے قدوس پر کیا کروں گا؟ فخر کروں گا. اور لیکن خدا نے اسرائیل سے اگلا سوال پوچھا کہ میں نے تو تجھے، اور یہی کلیسیا سے سوال ہے کہ میں نے تو تجھے اس طرح سے تعمیر کیا کہ تو قوموں میں سے معبود نکال پھینکے گا. کیا کرے گا؟ اور کلیسیا نے اپنے لگا کے رکھے ہوں. جیسے یعقوب کی ایک بیوی راخل نے کیا کیا؟ بت لے آئی اور پھر اس کو بورے میں ڈال کر اوپر بیٹھ گئی ہے نا. ہم بھی ایسے ہی ہے نا کہ ہم بورے میں ڈال کر اوپر کیا کرتے ہیں؟ آج پادری صاحب آئے نا، آج انہوں اتنے ہی بہ جی ہے نا. فلاں 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 معبود، فلاں فلاں پتھر ہے نا، فلاں فلاں رسم. ایسا ہو سکتا ہے نا کہ بورے میں ڈال کے ہم کیا کر لیں؟ اوپر بیٹھ جائیں. اور جو ڈھونڈنے والے تھے ان کو نہیں ملی، راخل کامیاب ہو گئی. اس کو تو دو فائدے تھے. ایک تو وہ اس لیے لے کے آئی تھی کہ جس کے پاس وہ مورتیاں ہوتی وہ آدھی جائیداد کا حقدار ہوتا. دوسرا وہ اپنے باپ کے معبود اٹھا لائی کہ اپنی نسل میں ضرور ان کو انٹروڈیوس کروائے گی. وہ تو دو باتوں کے لیے. اور اگر ہم بورے میں ڈال کر اوپر بیٹھ جائیں کلیسیا، کون سی آدھی جائیداد ملے گی؟ وہ کون سی چیز ملے گی؟ مورتیوں سے. ان کا تو قانون تھا کہ جس کے پاس وہ مورتیاں ہوں گی وہ کیا ہوگا؟ آدھی جائیداد کا حقدار. ہمارے پاس کیا ہوگا اگر ہم کسی معبود کو اپنے اندر چھپا کر رکھتے ہیں؟ اگر ہم خوف زدہ ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر انہی معبودوں کا خوف موجود ہے. وہ ہمیں خوف زدہ کرتے ہیں. اور یہی خدا نے سوال کیا. خداوند فرماتا ہے آیت نمبر 21، خداوند فرماتا ہے اپنا دعویٰ پیش کرو. کیا کرو؟ یعقوب کا بادشاہ فرماتا ہے اپنی مضبوط دلیلیں لاؤ. میں اول اور آخر. اس نے تو دلیل دے دی، پہلی نسل سے لے کر آخری نسل تک میں نے بچا لیا. ان معبودوں سے پوچھو، دلیل لاؤ، یہ تمہیں بچائیں گے یا نہیں بچائیں گے؟ آگے ہوگا کیا؟ دیکھ لیں، لکھا ہے آگے. کیا لکھا ہے؟ تاکہ وہ ہم کو ہونے والی چیزوں کی کیا کریں؟ خبر دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں؟ نہیں. اگر آپ غور کریں 5ویں آیت کے بعد جو لکھا ہے کہ زمین کے کنارے تھرا گئے، وہ نزدیک آتے گئے، ان میں سے ہر ایک نے اپنے پڑوسی کی مدد کی. غور کریں، پڑوسی کی مدد کی. کیا؟ کوئی اچھے کام کے لیے. حوصلہ بڑھایا، سنار کی،
थोड़ी से सीधा करने वाले की, मेखें लगाने वाले की मजबूत खड़ा करने के लिए सोने के माबूद बना लिए। मैं अव्वल और आखिर, पहली नस्ल से आखिरी नस्ल तक मैं महफूज करूंगा, सदाकत के साथ खुदा की अदालत में रास्तबाज ठहराऊंगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? एक दूसरे को क्या दिया? हौसला दिया। क्या बना लो? सोने और चांदी के क्या कर लो? माबूद बना लो। और खुदा उनसे क्या पूछता है? खुदा उनसे क्या पूछता है? को दलील लाओ, उसका दावा पेश करो, उनसे पूछो आगे क्या होना है, उनसे पूछो पीछे क्या हुआ था, उन्होंने तुम्हें बचाया या नहीं बचाया, वो आगे तुम्हें बचाएंगे या नहीं बचाएंगे। जिस माबूद को हम खड़ा करते हैं, चाहे तराशी हुई हो, चाहे ख्याली हो, चाहे क्या हो, ख्याली हो ना, हमारे ख्यालात में होता है कोई ना कोई माबूद घुस आता है। ख्याली माबूद जो होते हैं वो भी घुस आते हैं। दोहराऊं उनको? जो ख्याली माबूद हमारे अंदर घुस आते हैं, दोहराऊं कि रहने दूं? खामोशी का मतलब क्या है? दोहरा दूं? हाँ जी। जो ख्याली माबूद, वैसे आटा शाटा पुड़ कहते हो फिर है ये ना मसला, जो ख्याली माबूद इस रात ਨੂੰ ਕੁੜੀ ने की कीता है? हाँ जी, झाड़ू फेर देता है, सफाई, और गीले कपड़ों के नीचे से गुजर। ये क्या है? ख्याली माबूद। और बहुत सारे, मेरे तो बाल खुले, मैं खुले ही छड़ के सोना नहीं। हाँ जी, रात को बाल खुले छोड़ दिए, और मैं हैरान था कि मैं क्यों बाल खुले छोड़ के सोता हूँ। अरे लड़कियों को तो मना किया जाता है अरे कि बाल खुले, बंदा भावें खुले ही छड़ के सुता रहे, उन्होंने कोई नहीं आता फिर तू के खुले। वैसे भी बंदे के सिर ते घाटी वाल होंगे ना, टामे टामे, किते हो गया किते ना होया, किन्ना को खुला छड़ेगा? जिते है ही टामा टामा वाल थे, किन्ना को खुला छड़ेगा? लेकिन ये हमारे ख्याली माबूद हैं। मैंने हल्के से छेड़े, बहुत ज़्यादा जो हैवी किस्म के ख्याली माबूद उनको नहीं छेड़ता, उनको नहीं ना छेड़ना चाहिए, मतलब वो कहीं हिल ना जाए। लेकिन खुदा पूछता है उनके लिए क्या लाओ? दलील लाओ। आगे क्या होना है, पीछे क्या हुआ, क्या वो तुम्हें बताएंगे? आइए 22वीं आयत के बाद देखते हैं, बताओ कि आगे क्या होगा, ताकि हम जाने कि तुम इलाह। वो बताएं तो फिर उनको क्या मानो? वो क्या है? इलाह है। मत्ती की इंजील में से 6वां बाब मैंने कल YouTube पर चढ़ाया तिलावत करके। उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, किसने कहा? कि तुम फिक्र करके अपनी उम्र का एक दिन ना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। और बर्तन भाई के घर एक बंदा गुस्सा है, उन्होंने जैसे अपनी उम्र क्या कर सकते हैं, हम लंबी कर सकते। वो यीशु मसीह से भी बड़ा था, है ना? क्या था? ऐसा नजरिया देने वाला क्या होता है? किससे बड़ा हो गया? यीशु मसीह से बड़ा हो गया ना, क्योंकि यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम नहीं कर सकते। और जब कोई शख्स ये कहे कि तुम बढ़ा सकते हो, तो फिर किससे वो बड़ा हुआ? यीशु मसीह से बड़ा हुआ। उसने कहा कि जब तुम फिक्र करके ऐसा नहीं कर सकते, कोई चीज नहीं कर सकते, तो हमारे जो बनाए हुए माबूद हैं वो हमारी उम्र में से क्या एक दिन बढ़ा और कम कर सकते हैं? नहीं। क्या वो हमेशा की जिंदगी दे सकते हैं? वो जिंदगी दे ही नहीं सकते, वो जिंदगी ले तो सकते हैं। जब हम उसको क्या करेंगे, उस माबूद को क्या कर लेंगे? जब डाल लेंगे, बड़ा जबरदस्त करनी वाला, है ना? कौन सा वाला? करनी वाला। हाँ जी। और
چڑھاوے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم چڑھاتے رہیں گے، وہ کسی اور جگہ چڑھتے جائیں گے۔ وہ چڑھاوے کیا کریں گے؟ وہ کسی اور جگہ چڑھ گے۔ جب ہم ڈھونڈتے رہیں گے، اور خدا کیا کہتا ہے؟ یہ جو شمال کا ذکر کی 25ویں آیت میں نے شمال سے ایک کو برپا کیا۔ یہ شمال کیا ہے؟ شمال کدھر ہوتا ہے بچوں؟ شمال کدھر ہوتا ہے؟ سارے ڈر گئے، میں کوئی یار کوئی خطرناک کویشچن ہے نا، شمال ہی پوچھا۔ جب ہم مشرق کی طرف کھڑے منہ کر کے کھڑے ہوں تو الٹے ہاتھ پہ کیا آتا ہے؟ شمال۔ مشرق کی طرف اگر ہمارا منہ ہو تو شمال، اور اس کو شمال سے کیوں برپا کرے گا؟ پہلے تو اس نے کہا میں مشرق سے اول و آخر کو کیا کیا؟ برپا کیا۔ کہ کہاں سے؟ مشرق سے ایک سورج کو طلوع کیا، اور وہ میں ہوں اول و آخر خدا، ہمارا نجات دہندہ مشرق سے طلوع ہوا۔ پھر شمال سے کیوں طلوع ہونا ہے؟ شمال سے کیوں برپا ہونا ہے؟ شمال دیوتاؤں کی پہچان، اور الٹا ہاتھ جنہوں پنجابی کہتے ہیں کھبا، اور یعنی بایاں ہاتھ شمال، اندھیرے کی جگہ۔ جب سورج ادھر پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا چھا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ شمال میں سورج طلوع ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم جب کلیسیا اپنے خدا کو چھوڑ کر اور معبودوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں تو دراصل ہم شمال میں چلے جاتے ہیں۔ کہاں پر چلے جاتے ہیں؟ اور غور کریں، آپ کے کلیسیا میں سے، عزیزوں میں سے کتنے لوگ شمال میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ لیکن خدا کیا چاہتا ہے کہ شمال میں بھی کیا ہو؟ وہاں سے کیا ہو؟ شمال میں سے ایک کو کیا کرے؟ برپا کرے۔ وہاں سے ایک سورج طلوع ہو، ایک آفتاب کیا ہو؟ وہاں سے جگمگائے، روشن کر دے، اور ہمیں نظر آ جائے کہ یہ جو معبود ہیں جن کے پیچھے ہم شمال میں آ چکے ہیں وہ الہ نہیں ہے، وہ فدیہ دینے والے نہیں ہیں، وہ نجات دینے والے نہیں ہیں، وہ پہلی نسل سے آخری نسل تک سنبھالنے والے نہیں ہیں۔ شمال میں سے بھی ایک سورج طلوع کروں گا تاکہ کیا ہو کہ ہم جان سکیں۔ اور شمالی لوگوں کو سمجھ گئے نا؟ شمالی لوگ ہے نا؟ کون شمالی لوگ؟ جو اندھیرے میں، جو اور معبودوں کے پیچھے، وہاں پر کوئی خبر دینے والا نہیں، وہاں پر کوئی مشیر نہیں، نہ وہ کسی مشیر کی سنتے ہیں، نہ وہاں پر ہے۔ لیکن میں کیا کروں گا؟ میں طلوع کروں گا، روشنی ڈالوں گا، اور جو اس روشنی کو قبول کرے جان لے کہ جو اول اور آخر ہے وہی زندگی دیتا ہے، اسی نے ہم کو محفوظ کر لیا ہے۔ وہی شخص شمال سے نکل کر کہاں پر آ جائے گا؟ کہاں پر آ جائے گا؟ مشرق میں آ جائے گا، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی اور بونے سورج نہیں ہوتے، ایک ہی ہوتا ہے، چمکتا ہے۔ ہمارا خدا بھی ایک ہی خداوند، ہمارا نجات دہندہ بھی ایک ہی نجات دہندہ ہے۔ کسی ایک کے سبب سے، راست بازی کے کاموں کے سبب سے سب آدمیوں میں کیا پھیلی؟ وہ راست باز ٹھہر کر نجات پائی۔ سو میرے عزیزو،
ان چاروں حصوں کو ہم ضرور سمجھیں اور دیکھیں۔ 29ویں آیت ضرور پڑھیں۔ دیکھو وہ سب کے سب بطالت ہیں، ان کے کام ہیچ ہیں، ان کی ڈھالی ہوئی مورتیں بالکل ناچیز ہیں۔ فیصلہ کیا کرنا ہے؟ شمال میں زندگی بسر کرنی ہے یا خداوند میں؟ شمال میں سے نکلنا ہے یا پیچھے سے کوئی نیلا چڑھے، پیچھے کوئی تاگا بند چڑھے، کوئی نہ کوئی ہمارا پلو پھنسا رہے؟ ایسے نہیں، ہمیں مشرق میں جینا ہے، ہمیں روشنی میں جینا ہے، ہمیں اپنے خداوند کی دی ہوئی نجات کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ جو شمال میں جیتے ہیں ان کے معبودوں کو چکنا چور کرنا ہے، تاکہ خدا ہمیں کیا کرے؟ اپنا آلہ بنا، اور ہم ایسے معبودوں کو کیا کر دیں؟ زندگیوں کے اندر سے، جو پوشیدگی میں ان بوروں کے اندر جن کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے، وہاں پر بھی کیا کریں؟ ان کو کیا کر دیں؟ چکنا چور کر دیں۔ ہم خدا کی صداقت کے وسیلے سے خدا ہم سے کروائے، اور اس سے پہلے کیا قوموں کے، گھروں کے، خاندانوں کے شخصی زندگیوں میں سے معبودوں کو توڑیں، اس سے پہلے ہم شمال سے نکل کر اپنے خداوند کے قدموں میں زندگی بسر کرنا سیکھ سکیں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور سروں کو جھکا کر دعا کریں گے کہ خداوند ہمیں کریں کہ ہم زندگی میں ان ٹارگٹس کو اچیو کر سکیں۔